حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہوگی، ظالم قیامت کے دن تاریکی میں ہوگا۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان جتنا ظلم کرے گا، قیامت کے دن ظالم کو میدان محشر میں تاریکیاں اس طرح گھیرے ہوئے ہوگی کہ وہ نور جو مومن کو ملے گا یہ اس سے بالکل محروم ہوں گے، جس کے بارے میں خداوند فرماتا ہے، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم۔ قیامت کے دن مومنوں کے لیے نور ان کے آگے اور دائیں طرف دوڑتا ہوگا، یعنی اس کی روشنی میں وہ اپنی منزل مقصود یعنی جنت تک پہنچیں گے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس حدیث میں جو لفظ ظلمات استعمال ہوا ہے اس سے مراد قیامت کے دن کی تکالیف اور مشکلات ہے، جن میں قیامت کے دن ظالم لوگ گرے ہوئے ہوں گے، جس کے بارے میں اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر۔ کہہ دیجئے کہ کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کی تکالیف سے نجات دیتا ہے۔ ظلم کی قباحت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے انسانی زندگی مسخ ہو کر رہ جاتی ہے اور معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ انسانوں کی آپس میں ہمدردی اور بھائی چارگی رہے، مگر ظلم سے یہ سب ختم ہو کر معاشرہ بالکل آتش گدا کا منظر پیش کرنے لگتا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ جل شانہ نے خود فرمایا، یا عباد انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ اے میرے بندو، میں نے اپنے ذات پر ظلم حرام کر لیا ہے اور تم لوگوں کے درمیان بھی ظلم حرام کیا ہے، لہٰذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ تو ظلم سے بچنا چاہیے، حتی الوصف انسان کو چاہیے کہ دوسروں پر ظلم نہ کرے، اور دوسروں کو بھی چاہیے کہ ان پر ظلم نہ کرے۔ نہ ہمیں ظالموں کا ساتھ دینا چاہیے، نہ ظالموں کا دوست بننا چاہیے، نہ ظالموں کے ظلم میں شریک ہونا چاہیے، اور نہ ظالموں کے ظلم پر خوش ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں مظلوم کے ساتھ ہمدردی رکھنی چاہیے۔ مظلوم کی دعا بھی اللہ جل شانہ قبول فرماتا ہے، اور ہمیں مظلوم کی بد دعا سے بچنا بھی چاہیے، کیونکہ جب مظلوم بد دعا کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کو قبول کرتا ہے۔ تو ہمیں نہ ظالم کا ساتھ دینا ہے، نہ ظالم کے ساتھ دوستی کرنی ہے، اور نہ ظالم کے ظلم پر خوش ہونا ہے۔ اور ظلم بہت صورتوں میں ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ہم کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص اس چیز کا قابل نہیں ہے جس کا ہم اس کو زمیندار بنا رہے ہیں، لیکن پھر بھی رشتہ داری کی بنیاد پر، دوستی کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر ہم اس کو منتخب کرتے ہیں، پھر وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے، تو یہ بھی ظالم کے ساتھ مدد ہے مظلوموں کے حق میں۔ تو اسی طرح بہت سارے معاملات ہیں جو ہم خود خراب کر کے پھر اسی پر افسوس کرتے ہیں۔ تو جو بھی فیصلہ ہم نے کرنا ہے، جو بھی کام ہم نے کرنا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس میں ظلم سے بچ جائے۔